بارہ نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو گمراہی تھی، جو ضلالت تھی اور جو گندے کام ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان تمام کاموں کو ختم فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جو آپ نے کی تھی بیت اللہ کو بنانے کے وقت کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ہمیں میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج دیجیے، ایک ایسا رسول بھیج دیجیے ان کے درمیان جو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفس کا تزکیہ کرے، ان کو دلوں کے اندر جو بغض ہے، حسد ہے اور جو تاریکی ہے اللہ تعالیٰ اس تاریکی کو دور فرما دے۔ یہ دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہوئدہ دعائے خلیل اور دعوت مسیحا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ کا تشریف لانا تھا کہ مکے کے اندر برکتیں، مکے کے اندر رحمتیں نازل ہونے لگی اور یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب دودھ پلانے کا موقع آیا تو تمام کی تمام عورتیں عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر آئیں۔ کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہیں کیا۔ جو بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی پوچھتی تھی اس کے بعد زندہ ہے، اس کے بعد موجود ہے۔ حضرت عامرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اس عورت سے کہا جاتا، اس دائی سے کہا جاتا کہ اس کے بعد نہیں ہے، وہ دائی یہ سمجھتی کہ جب اس کے بعد نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لوٹ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ بھی آئی، وہ بھی لوٹ گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے دوسرے بچوں کو لے لیا۔ آخر میں جب وہ جانے لگی ان کے پاس کوئی بچہ نہیں، کوئی بچہ ان کو علاقے کے اندر ملا نہیں۔ مجبور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آئی اور کہنے لگی میں اپنی سہیلیوں کو کیا دکھاؤں گی کہ تمام کی تمام سہیلیوں کو بچے مل گئے دودھ پلانے کے لیے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، مجھے تانا دیا جائے گا، مجھے حقیر سمجھا جائے گا، مجھے ذلیل سمجھا جائے گا، تو کیوں نہ میں جاتے ہوئے اسی یتیم کو لے لوں جس کا نام محمد ہے۔ حضرت حلیمہ حضرت عامرہ کے دروازے کو پہنچتی ہے دوبارہ اور کہتی ہے کہ آمنہ اس بچے کو لے کر کے آؤ، خالی ہاتھ نہیں جاؤں۔ حضرت آمنہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ حضرت حلیمہ نے جب دیکھا تو اتنی خوش ہو گئی کہ اب تک کے جتنے بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، جتنے بچوں کی میں نے رکھوالی کی ہے، جتنے بچوں کو میں نے دیکھ بھال کی ہے، اس سے خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءَ، کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، اپنی سواری کے اوپر بٹھایا، آپ کا شوہر آگے ہے اور اس کے بعد میں حضرت حلیمہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو اپنی گود میں
سکتے. بچے کو آگے دیا شوہر کے